اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس سائنسدان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے جس نے کشش ثقل یا گریوٹی معلوم کی تھی۔ یہ کام اس نے ایک درخت سے سیب کو گرتے دیکھ کر کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سر آئزیک نیوٹن کی۔ نیوٹن فلکیات اور ریاضی کے بھی ماہر تھے اور انہوں نے حرکت کے قوانین بھی پیش کیے جن کو فزکس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ برطانوی سکوں کی تیاری کے نظام بھی نیوٹن نے ہی متعارف کروایا۔ نیوٹن انگلینڈ کے ایک قصبے میں 1642 میں پیدا ہوا اور اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا تھا اور یتیمی کے ساتھ ساتھ غربت کا بھی دکھ اٹھا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو ابھی مزید دکھ جھیلنا ہے، کیونکہ اس کی کم عمری میں ہی اس کی ماں نے اور شادی کر لی تھی اور نیوٹن کو اس کے دادا دادی کے سہارے پر چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر بہت کمزور اور مریض بن چکا تھا اور تنہائی پسند بن گیا تھا۔ اکثر وہ اکیلے رہنا ہی پسند کرتا تھا اور وہ بالکل اکیلا رہتا اور وہ بات بھی بہت ہی کم کرتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ذہین طالب علم نہیں تھا، وہ زیادہ تر توجہ مشینی کھلونے بنانے پر دیتا تھا اور اسے اپنے قصبے گرانٹم کے ہی ایک اسکول میں جس کا نام کنگ اسکول تھا داخل کروا دیا گیا۔ 1661 میں نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرنٹی ہال کالج میں داخل ہو گیا۔ نیوٹن کی ماں اس کو پڑھانا نہیں چاہتی تھی اور اس کو اس کے باپ کی طرح کسان بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا باپ ایک کسان تھا۔ لیکن نیوٹن کے ایک استاد نے نیوٹن کی ماں کو قائل کیا کہ وہ نیوٹن کو پڑھائے اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ شاید آج اتنا بڑا سائنسدان دنیا کو نہ مل پاتا۔ نیوٹن نے یہ بھی بتایا کہ روشنی مختلف اقسام کے رنگوں سے مل کے بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس نے حرکت کے قوانین بیان کیے۔ نیوٹن کی ایک مذہبی جماعت سے بھی بحث ہوئی کیونکہ وہ نیوٹن کی تحقیقات اور تھیوریز کو مذہب سے ہم آہنگ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیوٹن ایک بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود دوسروں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ریاضی میں کیلکولس کی تحقیق جو کسی اور نے کی تھی اپنے نام کر لی تھی۔ کیلکولس آج کی جدید اکنامکس اور کمپیوٹر کی بنیاد ہے۔ نیوٹن رائل سوسائٹی آف لندن کا صدر تھا اور وہ سونا تیار کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا، لیکن دوسرے کیمسٹ کی طرح وہ بھی اس کام میں ناکام رہا۔ وہ پارلیمنٹ کا رکن بھی رہا جو 1689 اور دوسری بار 1701 میں بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں کیمبرج یونیورسٹی کی ایک سیٹ ریزرو تھی۔ اس طرح وہ بلا الیکشن لڑے ہی پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا، لیکن وہ ہمیشہ جیسا کہ اس کی عادت تھی خاموش رہتا تھا۔ 1700 میں نیوٹن کو سکے بنانے کا انچارج بنا دیا گیا اور وہ ہمیشہ اس کا انچارج ہی رہا اور اس نے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی کرنسی کو ملا کر ایک نیا نظام متعارف کروایا۔ پورے یورپ میں انگلینڈ کی کرنسی پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے جعلی ہونے کے چانس بہت ہی کم ہیں۔ 1705 میں نیوٹن کو نائٹ کا خطاب بھی ملا، جس کی وجہ سے اس کو سر کا خطاب ملا اور سر آئزیک نیوٹن کہا جانے لگا۔ 1669 میں وہ کیمبرج کا پروفیسر بھی بنا اور ہر وقت ریسرچ کرتا رہتا اور بہت ہی کم لیکچر دیا کرتا۔ نیوٹن 80 سال کی عمر میں مانچسٹر میں ہی مرا۔ یہ 31 مارچ 1727 کی بات ہے کہ یہ عظیم سائنسدان رات کو سوتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کو لندن کے چرچ ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا۔ چارلس ڈارون جنہوں نے بائیولوجی میں ایوولوشن میں بہت ورک کیا، ان کو بھی وہی دفن کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔